اور ہمیں بلا حساب و کتاب بخش دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، قبر و حشر کے بیانات، جہنم کا خوف، جہنم کے عذابات کا بیان اس پر مبنی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا، ان کو جہنم کے خطرات سے آگاہ کیا، ان کو وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، قبر میں عذاب ہونا ہے، مرنے کے بعد جواب دینا پڑے گا۔ تو پوری مکی زندگی انہی آیات پر مشتمل ہے۔ اکثر آیات انذار، ڈرانے والی آیات نازل ہوئیں، اور اس میں جہنم کے عذابات سے انسانوں کو ڈرایا گیا۔ تو ان میں سے ایک تعداد ایمان لے کر آئی اور ایک بہت بڑی تعداد ایمان سے محروم رہی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اور وہاں پر بھی مسلمانوں کو ڈرایا گیا۔ لیکن اب چونکہ ایمان والوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، تو اب ڈرانے کے ساتھ ساتھ کافروں کو ڈرایا جاتا اور ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دی جاتی۔ کافروں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا جاتا اور ایمان والوں کو یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنت کی نعمتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے، کیونکہ یہ صاحب ایمان تھے، اور جنت میں وہی جائے گا جو مومن ہو کر دنیا سے گیا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان تھا، بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ کئی مسلمان ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے، والدین کو ستانے کا گناہ، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کچھ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کچھ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کچھ نمازیں ادا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کچھ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے اور ان کو بھی عذاب ہوگا، لیکن اگر وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے تو ان کے لیے دائمی عذاب نہیں ہے، ہمیشہ جہنم کے لیے ان پر عذاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ بالآخر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائیں گے، کیونکہ جہنم بنی ہی کافر کے لیے ہے۔ ایمان والے جائیں گے ضرور، اپنی سزا بھگتنے کے بعد، اپنی سزا پا لینے کے بعد اللہ پاک ان کو داخل جنت فرمائے گا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جائے کیسے؟ جہنم کا عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ آگ کا عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ بلا حساب محبوب کی شفاعت کے صدقے ہمیں بخش دے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ لیکن جنت میں جو گیا، جنت کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ دل میں اس کا خیال گزرا، صرف وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیونکہ یہ صاحب جنت ہیں، جنت کی نعمتوں کو انہوں نے دیکھا ہے، جنت کی نعمتوں کو یہ دیکھ کر آئیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے جو جنت کی نعمتیں بیان کی ہیں، سبحان اللہ، اب وہ نعمتیں سنیں کہ جنت، ہمارے رب کی جنت ہے کیسی، اور یہ مومنین کے لیے اللہ نے تیار کی ہیں۔ ایک کاش ہم ان نعمتوں کا تذکرہ سنیں اور جنتیوں والے اعمال کرنے کی طرف بڑھیں تاکہ ہم جنت میں جائیں، کیونکہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت کو محنت، مشقت اور عبادت کی مشقتوں سے گھیرا ہوا ہے، دنیا کی تکلیفوں سے گھیرا ہوا ہے۔ جو یہاں دنیاوی تکالیف برداشت کر کے اللہ کی عبادت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزار لے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور اللہ پاک سے جیسا بندہ حسن ظن رکھتا ہے اللہ ویسا ہی کرتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو جنت کا بیان سن کر بندہ اور دھوکے میں نہ آ جائے کہ یار ایمان والوں کے لیے، تو ایمان لے کر دنیا سے جانا یہ کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ شیطان پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آتا ہے مرنے والے کے پاس، اس کے عزیزوں کا روپ دھار کر، ماں باپ کا روپ دھار کر آتا ہے، کہتا ہے ہم تجھ سے پہلے جا چکے ہیں، فوراً یہودی ہو جا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہودی وہاں بڑے چینس ہیں۔ ایک بولتا ہے فوراً نصرانی ہو جا۔ شیطان پانی کا گلاس دکھاتا ہے، پانی دکھاتا ہے مرنے والے کو جس کو سخت پیاس کا سامنا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پانی دوں گا، انکار کر دے، اسلام سے پھر جا، یہودیت اختیار کر، نصرانیت اختیار کر۔ ایسے میں جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، حضور کی نظر ہوتی ہے، وہی اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایمان لے جانا دنیا سے آسان نہیں ہے، ایمان کا خطرہ بڑا سخت ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف یہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے کہ بس ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے جائیں۔ جو حرام کھائے، نمازیں چھوڑے، ماں باپ کا دل دکھائے، دنیا سے کیسے جائے گا ایمان کے ساتھ؟ نیک اعمال اختیار کرنا، اور نیک اعمال تو ثانوی حیثیت رکھتا ہے، سب سے بڑھ کر حضور کی محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حضور کی محبت کتنی ہے، نبی پاک کے بارے میں کیا عقیدہ تھا بندے کا؟ پہلے تو عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا قبر میں سوالات ہی عقیدے پر ہیں۔ من ربو کا، اپنے رب کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، دین اسلام کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور پھر سوال ہوگا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یہ تو نماز پڑھنے والے آقا ہیں، یہ تو داڑھی والے ہیں، امامے والے ہیں، زلفوں والے ہیں،
میں نے تو کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ میں کبھی داڑھی رکھوں گا، کبھی جناب زلفیں رکھوں گا، کبھی ماما پہنوں گا، نماز بھی ننگے سر پڑھتا ہوں۔ تو ایمان لے جانا دنیا سے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو اللہ بس ہم سب کو ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں یہ دعا لازمی شامل کریں، اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے اٹھا۔ ایمان کی بڑے بڑے پھسل گئے، میں واقعات سناؤں تو بہت ٹائم چاہیے۔ آئیے، جنت، رب کی جنت، جنت کا نام لیتے ہیں، ہمارے رب کی جنت، تو ایک تصور ہوتا ہے کہ کیسی نعمتیں ہوں گی، سبحان اللہ۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ خیال گزرا، جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے، جنت کی حور، تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کی ایک عورت اگر زمین کی طرف جھانک لے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور یعنی جنت کی عورتیں اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب سورج ایسا ہو جائے جیسے آفتاب سورج کے سامنے ایک چراغ۔ کیا حیثیت ہے ایک چراغ کی سورج کے سامنے؟ ارشاد فرمایا اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں پر غالب آ جاتا ہے۔ سورج ہوتا ہے تو چاند سورج کی روشنی ستاروں پر غالب آ جاتی ہے، ستارے نظر نہیں آتے دن میں۔ تو فرمایا کہ یہی مثال اس کی ہے کہ جب جنتی کا کنگن ظاہر ہو، جنتیوں کو کنگن بھی دیے جائیں گے، یہاں تو جائز نہیں ہے مرد کو کنگن پہننا، لیکن جنت میں وہ کنگن ہوں گے، سبحان اللہ۔ جنت کی کیا نعمتیں! تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں، کوڑا، چابک، ہنٹر جس کو آپ کہتے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ اب سنیے گا کتنے درجے ہیں؟ 100 اسٹیپ ہیں، 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں میں وہ فاصلہ ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ 100 درجے اور ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے فاصلہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں، جنت ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے کشادہ ہوگا۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے، ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک، یعنی ایک دروازے کے کنارے سے دوسرے کنارے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی۔ تیز گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تو وہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچے گا، 70 سال۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری حدیثوں کا مضمون ہے جو آپ کے سامنے میں اردو میں آسان بیان کر رہا ہوں۔ پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی، یعنی جنت میں اتنی مخلوق ہوگی، جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا ٹکرائے گا۔ ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں ہوں گے؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے۔ حضور شفاعت فرمائیں گے کہ اے اللہ یہ میرا غلام تھا، میری محبت میں جیتا تھا، میری محبت میں نعتیں پڑھتا تھا، شفاعت قبول ہوگی اور ہم بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا، اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف اور شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران اگتی ہے، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی کہ جہاں سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے۔ یہ جو قیمتی پتھر ہے نا، یہ بعض اوقات ہم میں سے کئیوں نے دیکھے ہی نہیں ہوں گے، دنیا میں ہی نہیں دیکھے ہوں گے۔ سرخ یاقوت، زبرجد، بہت سے لوگوں نے صرف نام ہی سنا ہوگا، دیکھے ہی نہیں ہوں گے، یعنی اتنے قیمتی پتھر ہیں یہ یاقوت، زبرجد، یہ جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں اس سے کہیں اعلیٰ جنت کے پتھر ہوں گے، سبحان اللہ۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی،
جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا پاکیزہ شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں دواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں۔ یہ شراب تو گندی ناپاک شراب ہے، اور اس پر تو مذمت ہے کہ جس نے شراب کا ایک قطرہ پیا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں، اس کے پڑوسیوں میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے جو شرابی ہوتا ہے۔ یہ تو بدبو گندی شراب ہے، پینے والا بھی گندا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جس زمین پر شراب گرے، سورج کی روشنی اس کو سکھا دے، پھر وہاں پر گھاس اگائے اور خوشبوئیں آنے لگے سبزے کی، میں اس وقت وہاں پر نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یعنی ایسی جگہ پر میں نماز بھی نہ پڑھوں کہ جہاں شراب گری اگرچہ سوکھ گئی۔ اتنی نفرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والوں کی مذمت بیان فرمائی، تو توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن وہاں کی شراب وہ پاکیزہ شراب ہوگی جس کو پی کے نشہ نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمان والوں کے لیے شراب طہور، پاکیزہ شراب تیار کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کی خواہش ہوگی، اللہ اکبر، تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ اور پاکیزہ شراب اور شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے ایک قطرہ نہ کم نہ زیادہ، یعنی جتنا پئیں گے اتنا پانی میں موجود ہوگا۔ دودھ کی خواہش ہوگی دودھ ہوگا، شہد کی خواہش ہوگی شہد، پاکیزہ شراب کی خواہش ہوگی، نہ ایک قطرہ زیادہ نہ کم۔ یہ ہے میرے رب کی جنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا بات پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے پیالے واپس چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، ریٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور صحبت کی طاقت دی جائے گی۔ ہر بندے کو 100 بندوں کی طاقت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ہر وقت زبان سے تسبیح، تکبیر، بقصد اور بلا قصد، ارادے سے اور غیر ارادی طور پہ ہر شخص کی زبان سے اللہ کی تسبیح زبان پر جاری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نعمتیں میرے رب نے ایمان والوں کے لیے تیار کی ہیں۔ فرمایا کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم ہوں گے۔ یہاں اگر 10-15 کھڑے ہو نا باڈی گارڈ تو بندے کے تیور ہی نہیں ملتے۔ وہاں ادنا سے ادنا جنتی، اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کے سرانے 10,000 خدام ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ واہ سبحان اللہ، 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی، لذت بڑھتی جائے گی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزے دوسرے سے ممتاز، وہ مان ایک ساتھ محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ہم یہاں دنیا میں کوئی چیز کھائیں بڑی لذیذ، کتنا کھائیں گے، اس کے بعد لذت ہی ختم ہو جاتی ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی نوالے میں مختلف ذائقے آ رہے ہوں، ایک ہی نوالے میں ایک ہی سالن میں مختلف ذائقے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ مختلف ذائقے ہوں گے تو مختلف ڈش ہوگی۔ یہاں پہ آپ نے بریانی رکھ لی، یہاں پر ایک نوالا جناب آپ نے قورمے کا رکھ لیا، تو اب ہو سکتا ہے ٹیسٹ مختلف ہو، لیکن بریانی میں قورمے کا مزہ کیسے آئے گا؟ بریانی میں میٹھے کا مزہ کیسے آئے گا؟ میٹھے کا مزہ میٹھے میں آئے گا۔ لیکن رب کی جنت دیکھیے، ہر نوالے میں 70 مزے، یعنی 70 ذائقے، اور ہر ذائقہ دوسرے سے جدا، ایک ذائقہ دوسرے کے ذائقہ ملنے سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ ہر نوالے میں، ہر لقمے میں 70 ذائقے۔ اللہ اکبر۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے ہوں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا ایسا ہوگا جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، اتنی صاف شفاف ہوں گی جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔
اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ فرمایا آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں گی۔ اللہ اکبر۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، جنتی عورت کی بات، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہوگا، یعنی اللہ کی پاکی کریں گی، پاکی بیان کریں گی۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہیں۔ سبحان اللہ تو بولیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا 30 برس کی عمر کے جنتی سب کے سب 30 برس کی عمر کے ہوں گے، یعنی 30 سال کے ہوں گے سارے، وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ ایک بوڑھی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے میں جنت میں چلی جاؤں، تو حضور علیہ السلام خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ غمزدہ ہو گئی، عرض کی آقا کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا جنت میں سب جوان ہوں گے، جب تم جنت میں جاؤ گی تو تم بھی جوان ہوگی، جنت میں جوانی ہے، اور ایسی جوانی کے جو ہمیشہ رہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا اگر مسلمان جنت میں اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع حمل اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک لمحے میں ہو جائے گی۔ وہاں کوئی ایسا دنیاوی معاملہ ہے ہی نہیں نا، ہم تو مطلب خیال ہی نہیں کر سکتے، دنیا کی چیزوں سے بالکل مختلف ہے۔ جو بندہ وہاں اولاد کی خواہش کرے گا اس کو اولاد بھی ملے گی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے 30 سال کی ہو جائے گی، ایک لمحے میں یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ جنت میں جنتی جو خواہش کرے گا اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، وہاں کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جنت میں نیند نہیں، نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں، جنت میں کوئی نیند نہیں۔ اللہ اکبر۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں۔ یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ ان کو اجازت ملے گی کہ اب اپنے رب کا دیدار کرو۔ جیسے دنیا کا ہفتہ گزرتا ہے نا، 1 ہفتے کے بعد دنیاوی، کیونکہ وہاں تو دن نہیں ہوں گے، کوئی ایسا حساب کتاب نہیں ہوگا، دنیاوی ہفتے کی مقدار کے بعد ان کو اجازت ملے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں۔ اب یہ سنیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی زیارت کیسے ہوگی جنتیوں کو، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اب یہ سنیں ذرا دل کے کانوں سے، اور بس دل میں اب یہ تمنا اور حسرت ہو کہ مولا بس اب جنت دے دے۔ یہ تو ویسی اسرا جہنم سے آزادی ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ جہنم سے آزادی مل گئی تو جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا۔ اب وہ تجلی کیسی ہوگی وہ ہم نہیں جانتے، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا ہوگا جیسے کہ آفتاب، سورج اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی جگہ سے دیکھتا ہوگا۔ ایسا واضح دیدار ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند بندہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، پورا چاند جس کے دیکھنے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں۔ ایسا جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں ہوگا، یعنی جب اتنا رش ہوگا، یعنی جب کوئی جمع غفیر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو بعض اوقات سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے نظر نہیں آتا، لوگ اچھلتے ہیں بھائی ہمیں دیکھنے دو ہمیں دیکھنے دو، لیکن رب کا دیدار ایسا ہوگا کہ کوئی چیز دیکھنے سے مانے نہیں، ہر ایک واضح دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا،
ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ اب گناہ یاد آئیں گے، دنیا کے گناہ یا دنیا کے معاملات اللہ پاک ہر ایک کو یاد دلائے گا، جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا دنیا کے بحث گناہوں کو یاد دلایا جائے گا۔ بندہ عرض کرے گا مولا اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ تو نے تو مجھے جنت عطا فرمائی ہے، کیا تو نے مجھے نہیں بخشا؟ اللہ پاک فرمائے گا تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا، اس کے گناہ اس کو یاد دلائے جائیں گے۔ اللہ وہ بندہ کہے گا مولا کیا میں ہلاک ہوا؟ میں تو جنت میں ہوں، تو نے میری مغفرت فرمائی، مجھے جنت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا ہاں میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان جیسی چیزیں نہ کسی آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دل پر ان کا خیال گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے جنتی لیں گے، اور ان کے ساتھ وہ چیزیں کر دی جائیں گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ابھی یہ گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ جو وہ خیال کرے گا ویسا ہی لباس اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے بھی اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے کوئی غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، آپ کا حسن و جمال اور بڑھ گیا کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے اس سے بھی بڑھ کر واپس آئے، اس سے حسین و جمیل ہو کر واپس آئے۔ وہ جواب دیں گے پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ اللہ کے حضور ہم بیٹھے تو ہمارا حسن بڑھ گیا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک پھیلے ہوں گے، اور ان میں اللہ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے چہروں کو روشن کیا، اے مولا جنت میں تو نے داخل کیا، ہمیں جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر جو پردہ پڑا ہوگا اٹھ جائے گا، اور سب جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور اس کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ اللہم ارزقنا زیارتا وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے اللہ ہمیں بھی جنت میں اہل جنت کے ساتھ حضور کے صدقے، حضور کی شفاعت کے صدقے میں اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ تو محترم اسلامی بھائیو، یہ ہے رب کی جنت جس کا آپ نے بیان سنا۔ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی اپنے رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، لیکن جنت نیک اعمال سے ملے گی، جنت حضور کی سچی غلامی سے ملے گی، جنت نمازیں پڑھنے سے ملے گی، جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اسوہ کو، ان کو فالو کرنے سے ملے گی۔ تو آئیے ہم آج عہد کرتے ہیں، شب قدر ہے، کیا عجب کسی کی آمین اللہ قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرت ہو جائے، کسی کا عہد کرنا اللہ قبول فرمائے، ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ تو آج سے ہم نے ساری نمازیں پڑھنی ہیں۔ نماز یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی کیا ہے بولیے؟ نماز ہے۔ نماز تو انسان کا بیسک بنیاد ہے۔ فرمایا کہ نماز دین کا پلر ہے، دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو ہی ڈھا دیا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ نماز دین کا، اسلام ایمان یہ بنیاد ہے۔ سب سے پہلا ہمارا کام، سب سے پہلا انسان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے۔ اب وہ مومن ہو گیا، وہ مشرک نہ رہا۔ جب ایمان لے کر آ گیا تو ایمان لانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو ماننے کے بعد، سب سے پہلا رکن اسلام کا نماز ہے۔ اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اسلام کے احکامات۔ تو دین اسلام نے نماز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ نماز کو آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی چھت ہے، اگر کوئی چھت بنانا چاہتا تو نیچے اس کے پلر ہوتے ہیں، پلر کے بغیر چھت بن نہیں سکتی۔ مثال دیکھیں آپ کیسی بیان فرمائی کہ نماز دین کا پلر ہے۔ جس طرح چھت بغیر پلر کے ٹک نہیں سکتی، اسی طرح آپ کا دین بغیر نماز کے ٹک نہیں سکتا۔ آپ نے اگر چھت بنانی ہے تو پلر بنانے پڑیں گے، اور پلر کس پر ٹکیں گے؟
اس کے لیے بنیاد چاہیے، بنیاد وہ ہے ایمان. بنیاد ہوگی، زمین صحیح ہوگی، اس بنیاد میں لوہا صحیح استعمال ہوا ہوگا تو پلر ٹکیں گے نا، چھت ٹکے گی. ایمان، حضور کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، یہ ہے بنیاد. اور اس بنیاد پر کھڑے ہونے والے پلر یہ ہیں نیک اعمال. نماز دین کا ستون ہے، زکوٰۃ ستون ہے، روزہ ستون ہے، حج ستون ہے، یہ سب ستون ہیں اسلام کے. نیک اعمال یہ پلر ہیں، لیکن پلر سے پہلے بنیاد ضروری ہے، وہ ہے ایمان، عقیدہ، حضور کی محبت، اللہ کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت. جب بندے کی یہ چیزیں صحیح ہوتی ہیں، محبت صحیح ہوتی ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اب اس کے اعمال قبول ہیں. ورنہ آپ ہزاروں سال عبادت کرتے رہیں، ایسی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی اگر دل میں محبت نہیں ہے حضور کی، اگر اللہ کی سچی محبت دل میں نہیں ہے، اگر رسول اللہ کی سچی محبت دل میں نہیں ہے، یا رسول اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے. آپ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہیں، سجدے کر کر کے پیشانی کو کالا کر لیں، لیکن جب تک رسول اللہ کی سچی محبت اور غلامی نہیں ہے تو یہ سارے اعمال برباد ہیں. اس لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر، یہ بنیاد ہے. اب بنیاد پر کھڑے ہونے والے پلر یہ ہیں اعمال. تو جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے دین کو قائم کر لیا وہ مسلمان جنتی ہے. تو آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم نے نمازیں نہیں چھوڑنی. نماز مومن کی علامت ہے، مومن کی نشانی نماز ہے. منافق نماز پڑھ نہیں سکتا، مومن نماز چھوڑ نہیں سکتا. تو آج سے انشاءاللہ ساری نمازیں پڑھیں گے، ایسی زوردار آواز سے نیت کریں گے، عہد کریں کہ شیطان ویسی بندے وہیں مر جائے. انشاءاللہ آج سے کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، سارے رمضان کے روزے رکھیں گے، ساری زکاتیں ادا کریں گے، حقدار کو اس کا حق دیں گے. شرابی شراب سے توبہ کرے کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا، چور چوری سے توبہ کرے کہ میں چوری نہیں کروں گا، زانی زنا سے توبہ کرے کہ میں بدکاری کے قریب نہیں جاؤں گا. سارے گناہوں سے توبہ کریں، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے سے توبہ کرے، ماں باپ کا نافرمان ماں باپ سے معافی مانگے، توبہ کرے کہ اب والدین کے حقوق ادا کروں گا، ماں باپ کی فرما برداری کروں گا. رشوت لینے والا رشوت سے توبہ کرے، کیونکہ یہ سارے وائرس ہیں جو ہمیں جنت میں جانے سے روکیں گے. ان وائرسوں کو ختم کرے، انشاءاللہ جنت ہماری، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. لیکن جب تک یہ نیک اعمال اختیار نہیں کریں گے تب تک جنت نہیں ملے گی. جنت اتنی سستی نہیں ہے. اولاً تو اپنے ایمان کی فکر کریں کہ اللہ بس ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور ایمان سلامت بندہ وہی لے کر جانے میں کامیاب ہوگا جو دنیا میں گناہوں سے بچا ہوگا، جو دنیا میں جس کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی. ہمیں تو کھانے کمانے کی فکر ہے. ابھی رمضان جائیں گے تو کون پھر مسجد میں آئے گا؟ رمضان کے جاتے ہی فجر کی نمازوں میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سب ختم ہو جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں تو میرے اسلامی بھائیو، ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں ہیں، ہم رحمان عز و جل کے مسلمان ہیں. تو آج آپ نے جو نیتیں کی ان کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ. اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نیتوں پر ثابت قدم رہیں تو اس کے لیے اچھا انوائرمنٹ کا ہونا ضروری ہے، اچھا ماحول. بندہ شرابی کے ساتھ رہے گا شرابی بنے گا، بندہ چور کے ساتھ بیٹھے گا چوری کرنے والا بن جائے گا، زانی کے ساتھ بیٹھے گا بدکاری کرے گا وہ. لیکن جو نمازیوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ نمازی بنے گا. تو دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، دعوت اسلامی کے ماحول سے آپ وابستہ رہیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، بالخصوص والدین، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، آپ کے بچے نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ صحیح طور پر دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اپنے بچوں کو وابستہ کریں. یہ بچے آپ کے ہاتھ چومیں گے اگر انشاءاللہ. آج کل کون چومتا ہے ماں باپ کے ہاتھ یار؟ آج کون استاد کا ادب کرتا ہے؟ استاد کو تو مارتے ہیں، استاد کو تو پیٹ پیچھے گالیاں دیتے ہیں. لیکن یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو تربیت ایسی کر رہی ہے کہ اس دور میں بھی بچے اپنے والدین کا ہاتھ چومتے ہیں، اپنے اساتذہ کا، استاد کا ادب کرتے ہیں. اپنے دینی ماحول سے وابستہ رکھیں. آپ اپنے بچے کو انجینئر بناؤ، کس نے منع کیا ہے؟ ڈاکٹر بناؤ، آپ اس کو افلاطون بناؤ، لیکن اس کو دین کی بھی تعلیم دو. اس کو قرآن پاک تو پڑھنا سکھاؤ، وہ کھڑے ہو کے قبر پہ آپ کے قرآن تو پڑھ سکے. اس کو اتنا تو سکھاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کا جنازہ تو پڑھا سکے. آپ اس کو اتنا تو سکھائیں کہ آپ کے جانے کے بعد وہ فاتحہ تو کر سکے. یہاں تو بیٹے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ میں ماوا بھرا ہوا ہے، باپ کا جنازہ سامنے، وہ جنازہ پڑھ نہیں سکتا. ارے حکم تو یہ کہ بیٹا آگے بڑھ کے باپ کا جنازہ پڑھائے، بیٹا اپنے باپ کو غسل دے. یہاں تو خود غسل کرنا نہیں آتا، وہ غسل کیسے دے گا؟ حال یہ ہم دنیا کے پیچھے پاگل ہو گئے. ارے بھائی ہم بھی دنیاوی مخلوق ہیں، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن یاد رکھو مرنے کے بعد جا کر جواب دینا ہے ہم نے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی. ہمیں جواب دینا ہے. صرف قرآن پڑھا دینے سے بات آپ یوں سمجھے بری و ذمہ نہیں ہوں گے. قرآن پڑھانے کے ساتھ قرآن کو سمجھانا ہے. فرض علوم سیکھنے آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. فرض علوم سیکھنے کہ جو مجھ پر فرض ہے میں ان کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں. آج کتنے ایسے نمازی ہیں مجھے بتائیں، اولا تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں لوگ، اور جو پڑھتے ہیں ان کی اپنی نمازوں کا حال برا ہے. التحیات تک تو صحیح پڑھنا آتی نہیں ہے.
دعائے قنوت آپ سنیں نہیں آتی، نماز جنازہ کی دعا تک نہیں آتی یار، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مطلب ہم نے کیا سیکھا؟ صرف پیسے کمانا۔ اسلام کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ حالانکہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں، 6 کلمے ہمیں نہیں آتے، اسلام کی بنیادی باتیں ہمیں نہیں پتا، نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز کو دہرانا پڑتا ہے، ہم زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنا نہیں آتا، اتنا مال ہے۔ ابے مال تم نے جمع کر لیا تو مال کو نکالنا کیسے، یہ کون سیکھے گا؟ اب آتا نہیں ہے تو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بھائی اگر پوچھیں پھر ایک آسان سا فارمولہ اسلام نے دے دیا، ٹھیک ہے آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری آپ کا پڑی ہوئی ہے، تو آپ کو جو ٹائم ملے کم از کم آگے آپ علماء سے پوچھیں کہ میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں، میری نمازوں کا حال کیا، مجھے بتائیں، اس سے نماز ٹوٹتی تو نہیں ہے؟ پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے سیاست پہ گفتگو کروا لیں آپ، رات گزر جاتی ہے سیاست پہ، بس ایسا لگتا ہے ان کی باتوں سے کل وزیر اعظم ان کو بنایا جائے گا، گھنٹوں گھنٹوں۔ اور پوچھو ذرا غسل کے فرائض، کپڑا ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ نہیں پتا، ٹینک میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو پاک کیسے کریں گے پتہ نہیں ہے، اور نہ پوچھنا ہے۔ تو بھائی یہ حال بڑا برا ہے، اس طرح اگر جو زندگی گزار رہا ہے تو مرنا سب نے، میں نے بھی مرنا ہے، ہم نے سب نے مرنا ہے، وہاں جا کے کیا جواب دیں گے یہ سوچنا ہے، یہ نہیں بس تصور کیا ہو میں تو حضور کا امتی ہوں، بس جیسے ہی مروں گا حوریں آئیں گی لینے کے لیے، قبر میں جاؤں گا حوریں بیٹھی ہوں گی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، پھر انشاءاللہ جب قبر سے اٹھیں گے، یہ سب خیالی ہے۔ وہ کیسے جائے گا جنت میں جس کو نماز ہی پڑھنا نہیں آتی یار؟ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کیسے جائے گا جو شرابیں پی رہا ہے گندے منہ سے، حضور کا نام لے رہا ہے، اس کو اتنی شرم نہیں ہے، بدتمیز انسان، وہ کیسے جائے گا جنت میں؟ وہ کیسے جائے گا جو جوئے کھیل رہا ہے، جوا حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کیسے جنت میں جائے گا؟ وہ تو مرے گا تو ایمان بھی پتہ نہیں اس کا ساتھ لے کر جائے گا کہ نہیں جائے گا، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، اس سے ہم اپنی نظروں کو جو ہے نا بس جھکا کے بیٹھے ہیں، تو حقیقت کبھی چھپتی نہیں ہے۔ تو جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے شدید اندیشہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرتے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے، اور پھر جو ایمان سے دنیا سے نہیں گیا تو اس کے لیے تو جہنم ہے۔ جنت کی نعمتوں کی وہ بھنک بھی نہیں اس کو ملے گی، خوشبو بھی، جنت کی خوشبو ہزاروں سال کی دوری سے آتی ہے، لیکن کافر جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیں، آپ جو بنانا چاہتے ہیں بنائیں، لیکن اپنے بیٹے کو اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ کریں، اپنے کسی ایک بیٹے کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ یہ اتنا بڑا جامعۃ المدینہ ہے، آپ داخلہ کرواؤ نا یار۔ ہم نے تو انجینئروں کو روتے ہوئے دیکھا یار غربت کی وجہ سے، لیکن علماء، مسجد کا امام، علماء، ان کی تنخواہیں بھی کم ہوتی ہیں بعض اوقات، یہ مظلوم طبقہ ہے۔ لیکن بتاؤ کہیں آپ نے سنا ہو کسی عالم نے غربت سے تنگ آ کر اپنے آپ کو خودکشی لگا لی، اپنے آپ کو سولی پہ لٹکا لیا؟ لوگ بولتے ہیں یار میرا بچہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ بھائی اب دور بدل گیا، اب انشاءاللہ آپ دیکھو گے یہ دعوت اسلامی جو پلاننگ کر رہی ہے، اب وہ دور ہوگا کہ انشاءاللہ مسجد کا امام جب آئے گا نا تو گاڑی میں آئے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دعوت اسلامی کا فیوچر بڑا برائٹ ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھو گے اور تمنا کرو گے کاش میرا بیٹا مسجد کا امام ہوتا، کاش میرا بیٹا جناب عالم دین ہوتا۔ آپ دیکھو انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو دین خدا کی مدد کرے گا اللہ کی مدد قیامت تک اس کے شامل حال رہے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے، کیونکہ دین کا ایک حق گروہ یہ قیامت تک رہے گا۔ اگرچہ دین پر آزمائشیں آئیں گی، اہل حق پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اہل حق ہمیشہ ہر دور میں رہیں گے اور بالکل اجاگر ہو کر رہیں گے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں میرا بچہ مولوی بن گیا، عالم بن گیا، کئی والدین داڑھی نہیں رکھنے دیتے یار، ارے نبی کی سنت سے منع کر رہے ہو یار، کیسے امتی ہو آپ؟ نبی کی سنت سے روک رہے ہو اپنے بچے کو مسلمان ہو کر۔ اب غور کرو کیا کر رہے ہو آپ، اب غور کریں کیا کر رہے ہیں یار، آپ امتی ہیں، کیا منہ دکھائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے اپنے بچے کو داڑھی رکھنے سے روکا، میں نے بچے کو مولوی بننے سے، قرآن پڑھنے سے روکا؟ دو چار مولویوں کو جو خراب ہیں ان کو دیکھ کر سب تو خراب نہیں ہوتے نا، ہر جگہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں، اور یہ جو نیک اعمال ہیں یہ آپ جب تک خود اختیار نہیں کریں گے، مجال ہے آپ کے بچے اختیار کریں۔ ابا جواری ہے، شرابی ہے، اور بولے میرا بچہ اچھا نیک فرما بردار بن جائے، اولڈ ہاؤس کی تیاری کریں آپ۔ بس جو اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، کمانا کمانے کی زندگی ہے کیا، اب میں یہ کما لوں بس، یہ وہ، اپنے بچوں کو وقت دیں۔ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایسے پیسے کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں لوگ، سب کچھ نہیں رہ جائے گا بھائی، سب مکانوں کے سارے پروجیکٹ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، داخلہ بھی نصیب نہیں ہوگا جس مکان کو آپ نے اتنی ارمانوں سے بنایا، موت آئے گی سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ابھی ماں باپ ہیں، قدر کر لیں ماں باپ کی، اولاد ہے ان کو وقت دیں اس سے پہلے کہ آپ پچھتائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج شب قدر ہے، آج اچھی سچی اور ایسی نیت کریں کہ ہم نے پورا سال اس پر عمل کرنا ہے۔
پوری زندگی اس پر عمل کرنا ہے. جو باتیں میں نے کہیں ہم سب نے اس پر عمل کرنا ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کیسی برکتیں ہوں گی. کیونکہ ایمان کے ساتھ جو جیتا ہے اس کو برکتیں ملتی ہیں. جو بے ایمان ہوتا ہے, بے ایمانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, دھوکے کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہا ہوتا ہے, اس کو کیا برکتیں ملیں گی یار؟ جب وہ مرے گا اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. تو ہم نے تو اللہ پاک ہمیں بس مرنے کے بعد ہمارے چہروں کو تر و تازہ رکھے. اصل کامیابی وہ ہے کہ جب ہم مرے تو ہمارا چہرہ کھلا ہوا ہو. لیکن ہم تو دنیا میں اپنی زندگی میں جو بیچارے کالے رنگ کے ہوتے ہیں وہ ملال کر رہے ہوتے ہیں یار. ارے بھائی یہ دعا کرو بھلے دنیا میں کتنا میں کالا بھٹ ہو جاؤں, مرنے کے بعد میرا چہرہ سفید ہو. اللہ کے حضور جب حاضر ہوں, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے, روشن ہوں گے, کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. جو سیاہ ہوں گے وہ جہنمیوں کے چہرے ہوں گے, اور جو تر و تازہ چمکتے دمکتے چہرے ہوں گے وہ جنتیوں کے ہوں گے. تو صدقہ و خیرات کریں, اللہ کی راہ میں دیں اور اپنے بچوں کو بھی دیں. اللہ فرماتا ہے میری راہ میں مال دو گے میں مال بڑھاؤں گا, میری راہ میں اپنا وقت دو گے میں وقت بڑھاؤں گا, میری راہ میں اپنی اولاد دو گے میں اولاد میں برکت دوں گا. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ میں تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنا دوں گا. نیت کرتے ہیں کسی کو عالم بنانے کی, کم از کم ایک بچہ آپ کا عالم دین بنے, عاشق رسول, سنی, صحیح العقیدہ عاشق رسول بنے. آپ کی دنیا کے لیے بھی ذخیرہ ہوگا, آپ کی آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ